اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے جس طریقے سے فیوچر اسٹڈیز میں دیکھا کہ سیلولر لیول سے لے کر ہیومن لیول تک تمام آرگینزمز جو ہیں وہ اینٹیسپیشن کے پروسیسز کو اور اس کے سسٹمز کو جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کریٹیو امیجنیشن کی بھی پاور ہے اور ہم بطور اسکرین اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ہماری فیکلٹیز ہیں وہ بھی پریزنٹ ہو رہی ہوتی ہیں ود دی ہیلپ آف امیجنیشن. تو اب ہم اس کے بارے میں مزید جان کیسے سکتے ہیں جبکہ ہر انسان لیٹر دین ناؤ یا فیوچر کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو وہ امیجنیشن کے بارے میں اب اپنے آپ کو کیسے تیار کرے، اس کی اسکلز کو انہانس کیسے کرے؟ اس میں آپ کوئی تھیوری ہم سے شیئر کر رہے ہیں یا اب اس میں کوئی ہمیں اس کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کیجیے. آپ اپنی کریٹیوٹی کو یا امیجنیشن کو کیسے انہینس کریں، اس کے لیے ایک ٹیکنیکس موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ جو تھیوری ہماری ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ امیجنیشن ورک کیسے کرتی ہے. یعنی ہمارے پاس جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی لائٹ ہماری آنکھوں کے پردے سے ٹکراتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا ایک وہ انفارمیشن ہمارے پاس ہمارے نیورل نیٹ ورک تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر ہمارے پاس ایک امیج بنتا ہے. تو یہ پروسیس کس طرح سے ہے، کب وہ ہمارے پاس پریزنٹیشن ہوتی ہے اس کی کہ میں نے سامنے کیمرہ دیکھا، کیمرے کی جو لائٹ تھی اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ انفارمیشن میرے پاس آئی، میرے پاس وہ کمپوز ہوئی اور پھر میرے برین نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ یہ ایک کیمرہ ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ایک چوکور چیز ہے، بلیک کلر کی ہے، اتنی بھاری لگ رہی ہے، یہ اس کا ٹیکسچر لگ رہا ہے. تو یہ باتیں مجھے پتہ چلی اور میں نے ان کو نام دیے، تو میں نے ان کو کانسیپچولائز کر لیا. تو ہم نے یہ کانسیپچولائزیشن کے عمل میں بھی ہم اسی وقت جا پائے جب امیجنیشن کے پردے پہ وہ انفارمیشن ایکسیسیبل ہوئی ہمارے انڈکشن اور ڈیڈکشن کے لیے، ہمارے لاجیکل پروسیسنگ کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ملٹیپل فلٹرز ہیں جس کے ذریعے انفارمیشن جاتی ہے اور پروسیس ہوتی ہے. تو ہمارے پاس فزیکل ورلڈ کی، آبجیکٹیو ورلڈ کی جو معلومات ہے وہ ہمارے پاس امیجنیشن کے ذریعے ہمارے فلٹرز تک پہنچتی ہے، ریزن تک پہنچتی ہے کہ اب اس کو پروسیس کر پائیں. یہ ہمارے ایموشنز تک پہنچتی ہے کہ ہم اس کو پروسیس کر پائیں، اس فیلنگ کو جو ہمیں انٹرنل ورلڈ سے ملی ہے، یا ہمارے انسٹنکٹ سے یا ہمارے ڈرائیو سے کوئی بات ہمیں پتہ چلی ہے تو وہ ہمارے پاس اس پردے کی وجہ سے اویلیبل ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں اور اس کو پروسیس کر سکیں ایموشنل فلٹر سے، لاجیکل فلٹر سے. اسی طرح سے کریٹیو امیجنیشن کے فلٹر سے، جس میں کہ ہم واٹ ایف کے سوالات کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کون سے ڈفرینٹ طریقے استعمال کر سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اس پروسیسز میں امیجنیشن کا ایک کام یہ ہے کہ وہ فزیکل ورلڈ کی انفارمیشن میرے پاس فلٹرز کے پاس اویلیبل کرے، جو کہ لاجک کے ہیں فلٹر، جو ایموشن کے فلٹر ہے، یا ہمارے پاس جو کریٹیو امیجنیشن کا فلٹر ہے. جب یہ انفارمیشن اس جگہ سے لاجیکل انالیسس اس کا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیمرہ ہے، تو دس از اے کانسیپٹ، اور یہ کانسیپٹ بننے کے لیے اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے لاجیکل فلٹر سے. یہ کیمرہ دیکھ کر مجھے کیسا لگ رہا ہے، کیا میں اس کیمرے کی وجہ سے کانشیس ہو رہا ہوں، شائع ہو رہا ہوں، نروس ہو رہا ہوں، امبیرس ہو رہا ہوں. تو یہ فیلنگ بھی پھر میرے پاس جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے تھرو امیجنیشن میرے ایموشنل فلٹر کو اس کو پروسیس کرنے کے لیے. وہ پھر اس کو پروسیس کرتا ہے کہ میں اگر انکانشیس ہو رہا ہوں تو وجہ کیا ہے، یہ کیمرے کی وجہ سے ہو رہا ہوں یا دوسرے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہوں، یا اس خیال سے ہو رہا ہوں کہ اس سے جو امیج بن کر لوگوں تک پہنچے گی تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا. تو میں نے اس کو پروسیس کیا ایموشنل فلٹر سے. پھر تیسری جگہ یہ ہوئی کہ میں نے کریٹیو امیجنیشن کے ذریعے دیکھا کہ یہ کیمرہ جو ہے یہ جو تصویریں لے رہا ہے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ میں اس کو ڈسیمنیٹ ہی کروں. یہ تصویر لے کر میں صرف اپنے لیے رکھ سکتا ہوں یا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ سکتا ہوں، باقی جگہوں پہ میں شیئر نہیں کروں گا جہاں پر کہ مجھے اس تصویر سے کوئی دشواری ہو رہی ہے یا مشکل ہو رہی ہے. تو یہ پروسیسنگ کے لیے اویلیبل کرتا ہے امیجنیشن کا اسکرین ان تینوں فلٹر کے سامنے انفارمیشن کو. پھر جب یہ پروسیسنگ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس کوئی فیصلہ آتا ہے
اس مسئلے کے حل کے بارے میں جو بھی مجھے نظر آ رہا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ پروسیسنگ کمپلیٹ ہو گئی. اب اس پروسیسنگ کے جو اینڈ پہ پروڈکٹ ہے وہ خیال ہمیں زبان میں اس کا اظہار کرنا ہے. تو کون سی اپروپریٹ زبان ہے؟ اگر ہم کوئی میتھمیٹکس پہ کام کر رہے ہیں، پرابلم سالو کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم میتھمیٹیکل فارمولاز، میتھمیٹیکل ڈیریویشنز استعمال کرتے ہیں. اگر ہم جو ہے کوئی کیمسٹری کی کوئی پرابلم کو سالو کر رہے ہیں تو ہم کیمسٹری کی جو تھیوریز ہیں ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم اس مسئلے کو کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آرٹ کا یا لٹریچر کا مسئلہ ہے، تو ہم اس کو پھر اپنی زبان اس کی لٹریری کر لیتے ہیں. تو ہماری جو زبان ہے، کس زبان میں یہ انفارمیشن پروسیس ہونے کے بعد ایکسپریس ہوگی، وہ وہاں تک تمام کام امیجنیشن کے ذریعے ہو رہا ہے. تو اگر آپ اس فلو چارٹ کو اگر دیکھیے تو اس فلو چارٹ میں آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، وہ انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے ایکسٹرنل ورلڈ سے. تو ایکسٹرنل ورلڈ سے جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ امیجنیشن کے ذریعے آپ کے فلٹر کے لیے اویلیبل ہو رہی ہے کہ اس کو پروسیس کر سکے. اس میں سے وہ پہلے یا بعد میں یا بلکہ بیک وقت یہ تینوں کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو لاجیکلی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایموشنلی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انفارمیشن آپ کے پاس ایکسٹرنل ورلڈ سے آئی ہے، اور آپ اس کو کریٹیولی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان تینوں طریقوں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر میرے کوئی انٹرنل ورلڈ سے کوئی انفارمیشن آ رہی ہے ان اے فارم آف فیلنگ کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو یہ انفارمیشن بھی امیجنیشن کے پردے کے ذریعے ہی ان تینوں فلٹرز کے سامنے اویلیبل ہوگی. وہ لاجیکل فلٹر ہے، وہ ایموشنل فلٹر ہے، وہ کریٹیو امیجنیشن کا فلٹر ہے. اب یہ جب انفارمیشن میری ان تینوں فلٹر سے گزر کر اس کا ایک سلوشن ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو مجھے سامنے اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے. تو وہ اظہار میرا جس لفظ سے ہو یا کسی ایکشن سے ہو یا کسی باڈی لینگویج سے ہو، تو وہ اپروپریٹ طریقے سے میں اس کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بھی امیجنیشن کے ہی یا ہمارے پاس مائنڈ میں ہی یہ تمام پروسیسز چلتے ہیں. اور فائنلی ہم کوئی مسئلے کا حل ایکسپریس کرتے ہیں جو کہ جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچے. تو جس گروپ تک وہ ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں ان گروپ کے ہی سے اپروپریٹ ہم کو زبان استعمال کرنی ہوتی ہے. فار انسٹنس اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جاپانیوں سے بات کریں تو ہم کو جاپنیز لینگویج میں بات کرنی پڑتی ہے. ہم پاکستانیوں سے بات کرنا چاہیں تو ہمیں اردو میں، پنجابی میں، سندھی میں، بلوچی میں، پشتو میں بات کرنی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم ڈفرینٹ ڈسپلنز میں دیکھیں تو اگر ہم کوئی بات کو ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں سائنس کی زبان میں تو وہ الگ ہوگی. اگر ہم اس کو سوشل سائنس کی زبان میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ٹرمنالوجیز الگ ہوں گی. اور اسی طرح سے ہم ہیومینٹیز میں یا آرٹ اور لٹریچر میں کسی چیز کو پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی زبان الگ ہوگی. زبان کوئی آپ ڈرائنگ کی بھی ایک زبان ہے، پینٹنگ بھی آپ کی ایک زبان ہے، آپ کا کھیلنا، آپ کی باڈیلی ایکٹیویٹیز وہ بھی ایک زبان ہے. آپ کرکٹ کھیلتے ہیں اس کی اپنی لینگویج ہے، آپ ڈانس کرتے ہیں اس کی ایک اپنی لینگویج ہے. تو کون سی اپروپریٹ لینگویج ہے جو میں استعمال کروں، اپروپریٹلی کروں تاکہ جس گروپ تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں اپنی بات کو وہاں تک پہنچ جائے. تو یہ ایک پروسیس کہ ہم کس طرح سے امیجنیشن کو استعمال کرتے ہیں ایکسٹرنل ورلڈ سے جو انفارمیشن آتی ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اس کو پروسیس کرنے کے لیے تھرو دیز 3 فلٹرز، اور فائنلی آرٹیکولیٹ کرنے کے لیے کہ اس کو ہم ایکسپریس کس طرح سے کریں گے اپنے اپروپریٹ گروپ تک اس بات کو پہنچانے کے لیے.